الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ابھی ساتھیو، انشاءاللہ آج کی اس نشست میں آپ کے سامنے حضرت الاستاذ محدث شہیر محدث الاثر حافظ زبیر علیزئی رحمہ اللہ کے بارے میں ذکر کروں گا کہ آپ رحمہ اللہ معاصرین کی نظر میں کیسے تھے، اور اسی کے ساتھ انشاءاللہ آج کی نشست میں اختصار کے ساتھ میں یہ چیز بھی آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ آج کی ہماری اس نشست یا اس گفتگو کا مقصد کیا ہے یا اس کے مقاصد کیا ہے، اور یہ بھی میں آپ کے سامنے ذکر کروں کہ جتنی باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں یہ رسالہ الحدیث کا جو خصوصی شمارہ محدث الاثر ہے وہیں سے ذکر کرتا ہوں، تو صفحات وغیرہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جن شخصیات کے اقوال یا آراء آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں تو ان کے مضامین کے تحت آپ کو یہ اقوال مل جائیں گے، یا چند ایک ایسے اقوال ہیں کہ اپنے مضان سے ہٹ کر، یعنی کہ ان کے مضامین سے ہٹ کر بعض دیگر جگہوں پر بھی ہیں، باقی تقریباً تمام تر جو میں حوالے آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، جو اقوال ذکر کر رہا ہوں، وہ ان شخصیات کے مضامین کے تحت موجود ہے۔ تو میں سب سے پہلا اس شخصیت کا قول ذکر کروں گا جو اہل علم کی نظر میں بر صغیر کے اندر سب سے بڑی علمی شخصیت ہے، خاص طور پر علم حدیث میں بر صغیر کے اندر جنہیں سب سے بڑا ماہر سمجھا جاتا ہے۔ میری مراد حضرت الاستاذ محدث شہیر علامہ ارشاد العصری حفظہ ہیں، کہ جن کے علمی مقام کے لیے ڈاکٹر عزیر شمس صاحب کہتے ہیں علم الجرح و تعدیل میں گہرائی اور احادیث کے صحت و ذوق میں جو مہارت اور اعتدال شیخ عصری میں ہے بر صغیر میں کسی اور میں نہیں ہے۔ مکہ المکرمہ میں اسے سمجھیں کہ غار سور کے قریب ایک بہترین ایک تبلیغی مرکز ہے، ایک تحقیقی مرکز ہے، جہاں پہ ڈاکٹر عزیر شمس صاحب ہوا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھے۔ پچھلے دنوں وہاں پر مجھ سے ملاقات بھی ہوئی۔ وہ فرماتے ہیں کہ بر صغیر کے اندر علم حدیث کے اندر سب سے بہترین اعلیٰ اور معتدل مزاج کی شخصیت ہیں تو حضرت الاستاذ شیخ ارشاد العصری حفظہ اللہ، استاد الاساتذہ۔ اب ان کی نظروں میں شیخ زبیر علیزئی رحمہ اللہ کا کیا مقام تھا، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ ایک بار محدث الاثر محدث شہیر حافظ زبیر علیزئی رحمہ اللہ مکہ المکرمہ آئے تو مجھے شیخ عصری حفظہ اللہ نے خصوصی طور پر فون کر کے یہ حکم جاری فرمایا کہ ہمارے فاضل دوست شیخ زبیر علیزئی رحمہ اللہ مکہ تشریف لائے ہیں، ان کی خوب خدمت کرنا۔ یہ عصری صاحب کی نظر میں محدث الاثر کا مقام ہے۔ بلکہ ایک جگہ پہ فرماتے ہیں کہ شیخ رحمہ اللہ کا حافظہ نہایت مضبوط اور بڑا ذکی تھا، بلکہ مزید فرماتے ہیں ذخیرہ احادیث کی تعلیق اور رجال و اسانید کی تنقیح میں جن اعظم رجال نے خدمت سر انجام دی ہے ان میں سے ایک نمایاں نام فضیلت الشیخ الاخ حافظ زبیر علیزئی رحمہ اللہ کا ہے۔ بر صغیر کی سب سے عظیم علمی شخصیت، خاص طور پر علم حدیث کی ماہر ترین شخصیت حضرت محدث شیخ ارشاد العصری حفظہ اللہ، ان کے یہ اقوال ہیں۔ اچھا، ان کے بعد استاد الاساتذہ محدث نبیل علامہ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ، وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ شیخ زبیر علیزئی بلا شبہ اس دور کے اعلام میں شمار ہوتے ہیں، اور چند گنتی کے وہ محدثین جنہیں علم حدیث، متون حدیث، اسانید حدیث اور رجال میں بڑا عبور حاصل تھا، تو ان چند علماء میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ علم کے ساتھ ساتھ عمل بھی بھرپور انداز سے ان میں موجود تھا۔ مزید آگے فرماتے ہیں کہ بالخصوص علم الرجال میں وہ خاصا ملکہ رکھتے تھے
کہ پورے پاکستان میں اس فن میں ان کا کوئی ثانی نہیں۔ یہ محدث شہیر محدث الاثر حافظ زبیر علیزئی رحمہ اللہ کے متعلق شیخ عبداللہ ناصر حفظہ کا قول ہے، ان کا کہنا ہے، ان کے طرف سے یہ تعریفی کلمات ہیں۔ فقیہ الاثر مفتی جماعت علامہ مبشر احمد ربانی حفظہ اللہ بڑے بہترین پیرائے میں حضرت الاستاذ کا تذکرہ فرماتے ہیں، فرماتے فضیلت الشیخ محدث الاثر زبدۃ المحققین عمدۃ الباحثین نجم المدققین قمر المحدثین ماہر اسماء الرجال عارف علل الحدیث اخی فی اللہ حبی فی اللہ وثلج صدری الحافظ زبیر علیزئی رحمہ اللہ۔ یہ کسی عام بندے کے کلمات نہیں ہیں، یہ تعریفی کلمات اس شخصیت کے ہیں جو جماعت کے پاکستان کے سمجھو کہ سب سے بڑے مفتی ہیں، اپنے دور کے سب سے بڑے محقق ہیں، وہ یہ کلمات ارشاد فرماتے ہیں۔ خطیب حرم ڈاکٹر وسیع اللہ عباس فرماتے ہیں، فرماتے مولانا ایک مخلص اہل حدیث عالم نیز بڑے پائے کے محقق تھے، حدیث اور علم حدیث میں اچھا درک اور عالی مقام رکھتے تھے۔ آگے فرماتے ہیں کہ ہر زمانے میں آپ جیسے محققین کی ضرورت رہی ہے۔ مفسر قرآن سماحت الشیخ علامہ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ ایک ابو داؤد شریف کی حدیث ذکر کرتے ہیں جسے امام ابو داؤد رحمہ اللہ اپنے سنن کے اندر کتاب الملاحم کے اندر باب ما یذکر فی قرن البیع، وہاں پہ امام صاحب حدیث لائے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک میری امت کے اندر ہر صدی میں ایک ایسا عالم پیدا فرماتا ہے یا کچھ ایسے علماء پیدا فرماتا ہے کہ جو دین کی تجدید کرتے ہیں، نئے سرے سے اس دین کے اندر احیاء پیدا کرتے ہیں۔ یہ حدیث ذکر کرنے کے بعد شیخ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان مجددین میں سے حافظ زبیر علیزئی رحمہ اللہ بھی ایک ہیں۔ محقق الاثر ڈاکٹر محمد ازیر شمسہ مکۃ المکرمہ سے کیا کہتے ہیں؟ شیخ رحمہ اللہ کے رسالے وغیرہ کا تذکرہ فرمانے کے بعد فرماتے ہیں ایسی خصوصیات جو عموماً بر صغیر کے علماء اور مصنفین کی تحریروں میں آج کل نظر نہیں آتی، یعنی کہ بر صغیر کے اندر شیخ زبیر رحمہ اللہ کی تصانیف کے اندر وہ خصوصیات تھیں جو ان کے علاوہ کسی کی تصنیف میں وہ چیز نظر نہیں آتی۔ مزید آگے فرماتے ہیں، فرماتے جون 2004 سے انہوں نے الحدیث کے نام سے ایک اردو رسالہ نکالنا شروع کیا جو آج تک شائع ہو رہا ہے۔ یہ اپنی نوعیت کا دنیا میں شاید منفرد رسالہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ صرف بر صغیر ہی نہیں، حضرت الاستاذ شیخ زبیر رحمہ اللہ کا جو رسالہ ہے، جو علمی کام ہے، اتنا عظیم ہے کہ شاید ہی دنیا میں ایسا کام ہوتا ہو۔ ایسا رسالہ جو انہوں نے جاری کیا ہے اس جیسا شاید ہی دنیا میں ہو۔ مزید آگے فرماتے ہیں کہ مسائل کی تحقیق اور احادیث پر حکم کے سلسلے میں انہیں امام ابن حزم سے تشبیہ دیتا ہوں، یعنی کہ ڈاکٹر صاحب اس دور میں شیخ زبیر رحمہ اللہ کو ابن حزم سمجھتے ہیں کہ آپ کی تشبیہ ابن حزم سے دی جا سکتی ہے۔ مزید آگے فرماتے ہیں جب بھی کسی مسئلہ یا حدیث کی تحقیق کی ضرورت پڑتی ان کے پاس معلومات اور حوالے حاضر ہوتے ہیں۔ یہ کون کہتے ہیں؟ ڈاکٹر ازیر شمسہ مکۃ المکرمہ سے۔ استاد القرہ قاری یحییٰ رسول نگری ایک واقعہ ذکر فرماتے ہیں کہ ایک بار ایسے ہوا کہ میں ایک نشست میں بیٹھا تھا تو وہاں پہ ایک بہت بڑے عرب محقق تھے، انہوں نے کسی کتاب کی تحقیق کی تھی، انہوں نے وہ کتاب لا کے شیخ رحمہ اللہ کے سامنے رکھ لی تو شیخ رحمہ اللہ نے ایک حدیث دیکھی اور اس حدیث کے راوی پر انگلی رکھ کے فرمایا یہ تو ضعیف ہے، یہ سندن ضعیف ہے۔ تو فی الفور اس عالم نے کہا نہیں یہ تو میں نے تحقیق کی ہے، یہ تو صحیح ہے۔ شیخ نے فرمایا کہ نہیں آپ تحقیق کریں۔ تو خیر صاحب فرماتے ہیں کہ پھر ایسے ہوا کہ اس بندے نے، اس محقق نے پھر جب چھان بین کی تو وہ بھی اسی نتیجے پر پہنچے کہ واقعتاً یہ حدیث سندن ضعیف ہے، کہ شیخ نے دیکھتے ہی اس حدیث کو پہچان لیا۔ یہ اپنا مشاہدہ ذکر کرتے ہیں استاذ القرہ قاری یحییٰ رسول نگری رحمہ اللہ۔ بلکہ وہ مزید آگے فرماتے ہیں کہ دوسرے عرب علماء سے ملاقاتیں رہی جو حافظ صاحب کا بہت احترام کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ شخصیت اسماء الرجال، یہ شخص اسماء الرجال کا حافظ ہے۔ فقیہ الامت علامہ شیخ امین اللہ پشاوری حفظہ اللہ، شیخ رحمہ اللہ کا تذکرہ فرماتے ہیں العلامہ
الحافظ زبیر علیزئی رحمہ اللہ فکان من خصائلہ التحقیق التدقیق فی علم الحدیث والجرح والتعدیل وکان رحمہ اللہ منیبا یرجع الی الحق اذا اخطا فی مسئلۃ علمیۃ فکان لا یستکبر عن ذلک۔ استاذ الاساتذہ شیخ عبدالعزیز نورستانی شیخ رحمہ اللہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حافظ زبیر علیزئی ایک عالم باعمل متمسک بسنہ اور ایک محقق شخصیت تھے۔ علم کے تمام فنون سے وابستگی کے ساتھ ساتھ فن رجال، حدیث، فن تخریج اور حکم بالحدیث میں نمایاں دسترس رکھتے تھے۔ مزید الشیخ المحدث العلامہ عبداللہ بن عبد الرحمن بن محمد بن سعد سعودیہ سے ریاض کے شیخ ہیں، بہت بڑی علمی شخصیت ہے۔ وہ شیخ زبیر رحمہ اللہ کا تذکرہ فرماتے ہوئے جن کلمات کو چنتے ہیں، جن کلمات کا انتخاب فرماتے ہیں، جن القاب کا فرماتے ہیں الشیخ العالم المحدث۔ اسی طرح شیخ المفتی المحقق العلامہ عبدالستار حماد حفظہ اللہ، وہ شیخ رحمہ اللہ کا تذکرہ بڑے بہترین پیرائے میں کرتے ہیں اور بار بار شیخ رحمہ اللہ کے لیے محدث الاثر کے کلمات استعمال فرماتے ہیں اور آگے فرماتے ہیں اور اسماء و رجال کے فن میں بڑی مہارت رکھتے تھے۔ اسی طرح معروف مصنف محقق شہیر پروفیسر ڈاکٹر سہیل صاحب شیخ زبیر رحمہ اللہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حافظ زبیر علیزئی کی تحقیقات میں یہ پہلو بہت واضح اور گہرا نظر آتا ہے کہ آپ رحمہ اللہ اسماء الرجال اور جرح و تعدیل کے حوالے سے اس اثر کے امام ہیں، اس دور کے امام ہیں۔ اسی طرح معروف محقق مصنف شہید پروفیسر ڈاکٹر خالد ظفر اللہ تقریباً صفحہ نمبر 56 سے صفحہ نمبر 118 تک طویل ترین مضمون لکھتے ہیں، اس کے دوران بار بار شیخ رحمہ اللہ کے لیے کئی فرماتے محدث الاثر، کئی فرماتے محقق الاثر، کئی فرماتے ذہبی زماں، کئی فرماتے محقق دوران، کئی فرماتے یادگار اثر رواں، کئی فرماتے امام الاثر، کئی فرماتے امام الجرح والتعدیل۔ مورخ اسلام علامہ عبدالرشید عراقی شیخ رحمہ اللہ کا بڑے بہترین پیرائے میں تذکرہ فرماتے ہیں، فرماتے ہیں وہ اپنے دور کے بلند پایا عالم دین، مفسر قرآن، محدث، محقق، مؤرخ، صحافی، مصنف اور مدرس سے۔ مزید فرماتے ہیں کہ جملہ علوم اسلامیہ پر ان کی گہری نظر تھی اور بعض علوم خاص کر حدیث اور اسماء و رجال میں تو آپ رحمہ اللہ امامت کا درجہ رکھتے تھے۔ محقق کے دورہ ڈاکٹر عبداللہ سمو صاحب ناظم اعلیٰ جمعیت اہل حدیث سندھ شیخ رحمہ اللہ کا بڑے بہترین پیرائے میں تذکرہ فرماتے ہیں، فرماتے شیخ العرب والعجم سید بدیع الدین ساراشتی رحمہ اللہ کے بعد شیخ زبیر رحمہ اللہ وہ حقانی عالم تھے جو کہ باطل فرقوں کے لیے ایک تلوار بے نیام تھے۔ مزید آگے فرماتے ہیں کہ جب احادیث کی سند پر بحث کرتے تو وہ ایک سمندر دکھائی دیتے تھے۔ یہ ڈاکٹر صاحب شیخ زبیر رحمہ اللہ کے لیے بڑے قیمتی کلمات ارشاد فرما رکھے گئے۔ مناظر اسلام شیخ محمد داؤد ارشد حفظہ اللہ شیخ زبیر رحمہ اللہ کا تذکرہ فرماتے ہوئے فرماتے ہیں بلا شبہ وہ اپنے معاصرین میں ایک بلند درجے پر فائز تھے۔ اسی طرح شیخ الحدیث مولانا محمد یاسین ظفر صاحب شیخ رحمہ اللہ کا بڑے بہترین پیرائے میں تذکرہ فرماتے ہیں، بڑے تعریفی کلمات ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ فن حدیث میں یکتا ہیں اور خاص کر علم الرجال کے ماہر ہیں۔ اسی طرح میرے شیخ میرے استاذ المحقق شیخ محمد ارشد کمال حفظہ اللہ جو کہ رسالہ نور اسلام کے مدیر ہیں، وہ شیخ رحمہ اللہ کی زندگی پر مضمون لکھتے ہیں، لکھنے سے پہلے ان چیزوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ کئی ایسی شخصیات ہوتی ہے جو دنیا سے جانے کے بعد بھی ایسے انمٹ نقوش چھوڑے جاتی ہیں کہ دنیا انہیں بلا نہیں سکتی۔ یہ تذکرہ کرنے کے بعد اسانی فرماتے ہیں کہ ہمارے شیخ امام الاثر حافظ زبیر علیزئی رحمہ اللہ کا شمار بھی ایسی شخصیات میں ہوتا ہے۔ مزید آگے فرماتے ہیں کہ آپ متبحر عالم دین، فقیہ، وسیع النظر شیخ، بلند پایا محقق اور علم حدیث میں انفرادی شان رکھتے تھے، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خدمت حدیث کے لیے ہی پیدا کیا تھا تو مبالغہ نہ ہوگا۔
یہ شیخ ارشد کمال حفظہ کے کلمات ہیں۔ مناظر اسلام علامہ محمد یحییٰ عارفی حفظہ اللہ شیخ رحمہ اللہ کا تذکرہ کرتے ہیں تو محدث الاثر کہہ کر اس دور کے محدث تھے، اور آگے فرماتے ہیں کہ آپ فن اسماء رجال کے امام تھے، شیخ ابن شیخ یعنی کہ محدث شہیر شیخ غلام اللہ رحمتی، جنہیں شیخ زبیر رحمہ اللہ حدیث کا کمپیوٹر کہا کرتے تھے، ان کے فرزند ارجمند شیخ عبدالحمید رحمتی، وہ جب شیخ زبیر رحمہ اللہ کا تذکرہ فرماتے ہیں تو یہ کہہ کر الامام الحافظ الناقد شیخ المحدثین شیخ احمد عبداللہ بنگلہ دیشی شیخ زبیر رحمہ اللہ کا بڑے بہترین پیرائے میں ذکر فرماتے ہیں، تذکرہ کرتے ہیں، تذکرہ فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہوا علم من اعلام العصر۔ اسی طرح ابن البشیر الحسینوی محقق شہیر شیخ زبیر رحمہ اللہ کا تذکرہ فرماتے ہیں، آپ کی تصانیف و تالیفات کا تذکرہ فرماتے ہیں، آپ کے جاری کردہ رسالے کا تذکرہ فرماتے ہیں، اور پتہ ہے رسالے کے تذکرے کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں شاید اپنے انداز میں بر صغیر میں پہلا رسالہ ہے، یعنی کہ جس نہج پر یہ رسالہ جاری و ساری تھا، محقق شہیر کہتے ہیں کہ شاید بر صغیر میں ایسا رسالہ کہیں سے جاری نہیں ہوتا جس تحقیق کے ساتھ شیخ زبیر رحمہ اللہ نے یہ رسالہ جاری فرمایا۔ معروف قلمکار مؤرخ مولانا محمد رمضان یوسف سلفی شیخ زبیر رحمہ اللہ کا بہترین انداز سے تذکرہ فرماتے ہوئے فرماتے ہیں بلا شبہ وہ دور حاضر کے عظیم محقق اور محدث تھے۔ استاد الحدیث علامہ الشیخ حافظ مسعود عالم حفظہ اللہ بڑے بہترین پیرائے میں شیخ رحمہ اللہ کا تذکرہ فرماتے ہیں، وہ اپنے زمانے میں بہت نادر آدمی تھے۔ اسی طرح استاد الحدیث جامعہ ستاریہ شیخ محمود الحسن شیخ زبیر رحمہ اللہ کا تذکرہ فرماتے ہیں تو محدث شہیر کہہ کر کہ مشہور ترین محدث اس دور کے محدث شہیر کہہ کر تذکرہ فرماتے ہیں، اور آگے فرماتے ہیں کہ آپ بہت ہی عظیم عالم اور محدث تھے۔ اسی طرح بقیت السلف شیخ خلیل الرحمن لکھوی مدیر مہد القرآن شیخ رحمہ اللہ کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ آپ میدان تحقیق کے شہ سوار تھے۔ اسی طرح پیر جھنڈو کے چشم و چراغ محقق مؤلف محترم سید ابو محبوب انور شاہ راشدی حفظہ اللہ شیخ رحمہ اللہ کے لیے بڑے بہترین تعریفی کلمات کہتے ہیں، فرماتے ہیں الشیخ المحدث المحقق قاطع الشرک والبدع المتشدد على فرق الزالہ والباطلہ محب القرآن والسنہ والمتبع لہما۔ اسی طرح استاد الحدیث جامع تعلیم القرآن والسنہ الشیخ المحبوب محمد افضل محمدی حفظہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھے، میرے شیخ ہیں، میرے استاد ہیں۔ وہ شیخ رحمہ اللہ کا تذکرہ فرماتے ہوئے محدث الاثر لفظ کا استعمال کرتے ہیں، جا بجا کہ آپ اس دور کے محدث ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ آگے آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم، حافظہ، اسماء و رجال میں رسوخ، اصول حدیث میں دسترس، مناظرانہ اصول میں مہارت اور باطل پر تعاقب کا جو ملکہ عطا فرمایا، اور قلم کے ذریعے سے علم کے جو خزانے آپ نے چھوڑے گئے، اس سے آپ کی شخصیت اب کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ اسی طرح شیخ کے ساتھ ساتھ جامع تعلیم القرآن و سنہ کے جو دوسرے شیوخ ہیں، شیخ حزب اللہ بلوچ صاحب، شیخ عبدالرحمن عصری صاحب، شیخ حافظ محمد شعیب میمن صاحب، یہ دیگر شخصیات، دیگر اساتذہ، انہوں نے تو اتنا بہترین انداز میں حیدرآباد میں قائم تعلیمی دینی ادارہ جامع تعلیم القرآن و سنہ، اس ادارے کے شیوخ نے تو اس طرح شیخ رحمہ اللہ کا خلق شیخ رحمہ اللہ کا تعریفی تذکرہ کیا ہے، اگر ان کو صرف ایک جگہ پر ذکر کیا جائے تو ایک مجلس، ایک نشست قائم ہو سکتی ہے۔ اگر ان کے کہے ہوئے اقوال، ان کی باتیں، ان کے تاثرات اگر قلم بند کیے جائیں تو ایک کتاب بن سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو سلامت رکھے۔ پروفیسر محمد جمن کمبر نائب ناظم اعلیٰ جمعیت الحدیث شیخ زبیر رحمہ اللہ کا بڑے بہترین پیرائے میں تذکرہ فرماتے ہیں، بڑی محبت کے ساتھ کہتے ہیں الاستاذی المکرم، اور آگے آپ جو کلمات استعمال کرتے ہیں محقق الاثر، محدث الاثر۔ آگے ہیں شیخ زبیر علیزئی رحمہ اللہ کے خاص الخاص شاگرد تلمیذ رشید
شیخ ندیم ظہیر، وہ تو آپ سمجھے کہ ایسے ہیں جیسے ابن تیمیہ کے لیے ابن القیم ہے، جیسے ابن تیمیہ کے لیے امام ذہبی ہیں، جیسے ابن تیمیہ کے لیے ابن کثیر ہے، جیسے ان طلباء نے اپنے استاد کے ساتھ محبت کا حق ادا کر دیا۔ میں بھی یہ کہتا ہوں اور ہم سب کی زبانوں سے یہ دعا نکلتی ہے، اللہ تعالیٰ شیخ ندیم ظہیر کو سلامت رکھے، اللہ پاک ان کی محبتوں کو اپنے دروازے پر قبول فرمائے۔ انہوں نے بھی شیخ زبیر رحمہ اللہ کے ساتھ بڑی محبت کی دلیل دی ہے، بڑی دلیلیں ہیں، ان میں سے خاص یہ جو محدث الاثر نمبر ہے الحدیث کا جو خصوصی شمارہ، یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت لگا کر کئی مہینے دن رات ایک کر کے شیخ رحمہ اللہ کا تذکرہ، شیخ رحمہ اللہ کا تعارف علماء کو زبانی عوام کے سامنے لے کر آئے ہیں۔ اس کے ذریعے انہوں نے عوام کو بتلایا کہ ہمارے شیخ اس عالی مقام کے، اس عالی منصب کے مالک تھے۔ ان محنتوں، ان کوششوں، ان کاوشوں کو قبول فرمائے۔ اب یہ جو کتاب ہے محدث الاثر نمبر، اس میں تو بے شمار بیسیوں علماء کے اقوال و آثار، اب سب کو تو میں سمجھتا ہوں کہ اس نشست میں، اس مجلس میں اکٹھے نہیں کیا جا سکتا۔ میں انہی اقوال پر، انہی آراء پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ میں دوسری چیز یہ بھی آپ کے سامنے مختصر ذکر کر دوں کہ یہ تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیوں کیا ہے۔ سب سے بڑی اور پہلی وجہ تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے شیخ ندیم ظہیر حفظہ کو، انہوں نے یہ جو بہترین کاوش کے بعد یہ کتاب انہوں نے جمع کی، شیخ رحمہ اللہ کے بارے میں جو تاثرات جمع کی، میں نے سوچا کہ اب یہ کتاب چند علماء تک ہی جا سکتی ہے، چند علماء تک جائے گی، وہ پڑھیں گے، اہل علم پڑھیں گے، ایک مخصوص طبقہ ہے جو لے گا پڑھے گا، کیونکہ آج کل تو ہمارے ہاں کتب کے لینے کا بھی شوق نہیں رہا، اور اگر لی بھی جائے تو پڑھنے کا شوق نہیں رہا۔ دعا کریں اللہ پاک کتابیں اکٹھے کرنے کا شوق بھی دے، پڑھنے کا شوق بھی دے۔ لیکن اب میں نے سمجھا کہ کیوں نہ اس پر چھوٹی سی یہ نشست رکھ لی جائے، تاکہ اس درس کے ذریعے، اس بیان کے ذریعے یہ چیز زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ شیخ ندیم ظہیر حفظہ اللہ نے جو محنت کی، یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیخ زبیر رحمہ اللہ کا تعارف پہنچے کہ یہ شخصیت کون تھی۔ اور اس کے ساتھ دوسری چیز یہ بھی تھی کہ اس تذکرے سے احباب کو دعوت دی جائے کہ آپ اس کتاب کو خرید کریں، پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں کہ ہمارے علماء کیسے ہوتے ہیں، تاکہ ہم پڑھیں، ہمارے بچے پڑھیں، ہم اپنے سلف سے، ہم اپنے علماء سے، ہم اپنے اکابر سے واقف ہوں۔ تو اس بیان کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ یہ تذکرہ کرے اور مختصر اس کتاب کا تعارف پیش کر کے آپ کو اس چیز کی طرف دعوت دی جائے کہ یہ جو محدث نمبر ہے، خصوصی شمارہ ہے، یہ ہر بندے کو لینا چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے سنن ترمذی کے اندر ابواب البر والصلاۃ کے اندر، امام صاحب نے جو باب قائم کیے کہ باب ما جاء فی الشکر، حدیث لائے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا کرے گا، حقیقت میں اللہ کا شکر بھی وہی ادا کر سکتا ہے، یعنی کہ اللہ کے شکر کی ادائیگی کے لیے لوگوں کا شکریہ ادا کرنا پڑے گا، یہ فرض ہے۔ تو اب جب اس حدیث پہ نظر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس شخصیت کو جزائے خیر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، رب العالمین ان کی قبر کو تا حد نکاح کشادہ کرے، اعلیٰ علیین میں داخل کرے، رب العالمین ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ شیخ زبیر رحمہ اللہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں ہوش سنبھالنے کے بعد نہ تجارت کی ہے، نہ لین دین کی ہے، ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کتاب اللہ کو پڑھتے رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو پڑھتے رہے، چھان بین کرتے رہے، اور ہم تک وہ مواد پہنچاتے رہے۔ اب جس بندے نے اس دین کی خدمت کے لیے زندگی کھپا دی، اپنی آخرت سنوارنے کے لیے اور ہماری عاقبت سنوارنے کے لیے ہم سے خیر خواہی کرتے ہوئے یہ علم ہم تک پہنچایا گیا، اب بطور تشکر کے اس بندے کا ہم پر حق بنتا ہے کہ ہم اس شخصیت کو جانیں، پہچانیں، اس کا تعارف رکھیں، دوسروں کو تعارف کروائیں، یہ ان کا ایک حق ہے ہم پر تشکر کے طور پر۔ اور اسی کے ساتھ یہ بھی ہے کہ ان تذکروں سے، ان باتوں سے میں بھی شیخ کو صحیح نمونے پہچان پاؤں گا، آپ بھی ان کی شخصیت کو صحیح نمونے پہچان پائیں گے، ان کی خدمات سے واقف ہوں گے، نتیجے میں میری زبان سے بھی دعا نکلے گی رحمہ اللہ، آپ کی زبانوں سے بھی دعا نکلے گی۔ تو جتنی یہ دعائیں نکلتی ہیں، جتنا شیخ رحمہ اللہ کا معاشرے میں تعارف ہوتا ہے، لوگ ذکر خیر کرتے ہیں، تو امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ ذکر خیر شیخ رحمہ اللہ کے جنت میں اعلیٰ درجات کا سبب بنے گا۔ کہ صحیح بخاری کے اندر کتاب الجنائز کے اندر باب ثناء الناس علی المیت کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے سنا کہ لوگ ایک بندے کا بڑا خیر کے ساتھ ذکر فرما رہے تھے، وہ بندہ وفات پا چکا تھا،
اس کا یہ تذکرہ سن کر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا وجبت، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ پوچھا گیا کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ لوگ اس کے بارے میں ذکر خیر کرتے ہیں، یہ ذکر خیر اس کے جنتی ہونے کی علامت ہے۔ تو انشاءاللہ یہ جتنا زیادہ تعارف ہوگا، جتنا زیادہ ذکر خیر ہوگا، امید رکھتے ہیں کہ اللہ پاک اس تذکرے کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ گواہیاں اللہ پاک اپنے در پر قبول فرما کے اس مرد مجاہد کو جنت کے اعلیٰ مقامات عطا کرے گا۔ اور اس تذکرے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے، کمزور طلبہ مجھ جیسے یا مجھ جیسے بہت سارے اور ہیں جو وقت کی قدر نہیں کرتے، وقت کو ضائع کرتے ہیں، فضول کاموں میں لگا دیتے ہیں، یہ تذکرے ہمارے ایمانوں کو تازہ کرتے ہیں کہ جو بھی اللہ کے دین کے لیے بیٹھ کے محنت کرتے ہیں، دنیا کی رنگینیوں سے دور رہ کر خدمت دین میں اپنی توانائیاں صرف کرتے ہیں، اللہ ان کی ان کوششوں، ان قربانیوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ جو اس طرح کرتے ہیں ان کے جانے کے بعد بھی اللہ پاک ان کا ذکر جاری و ساری فرماتا ہے۔ یہ تذکرے کمزور دل لوگوں کے لیے ایک حوصلہ ہے کہ آپ بھی شیخ کی طرح دین کے لیے محنت کریں، اللہ آپ کے درجات کو بھی بلند کر دے گا۔ اور ان تذکروں کا ایک مقصد یہ بھی ہے، ان سارے تعریفی کلمات کو جان کر، شیخ کے تعارف کو جان کر ہم شیخ کی تصانیف کی طرف بڑھیں، ان کا چھوڑا ہوا ذخیرہ وہ حاصل کریں۔ میں تو یہ کہوں گا، میں آپ ہم سب یہ تہیہ کر لیں، وقت کے ایسے محدث محقق ایک امام نے اتنی محنت کے ساتھ، اتنی عرق ریزی کے ساتھ دن رات ایک کر کے جو سارے علماء کی نظر میں ایک مقام شخصیت رکھتے ہیں، اب حق بنتا ہے یہ فرض جان لیں، ہر مسجد میں، ہر لائبریری میں، ہر کتب خانے میں شیخ کی ساری تصانیف رکھ لیں۔ اتنی بڑی شخصیت کی تصانیف سے ہم محروم ہوں، یہ عقل مندی نہیں۔ اس تذکرے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم شیخ رحمہ اللہ کے کتب کو اکٹھے کریں، پڑھیں، آگے اپنے اولاد کو بھی ان کتب کی طرف توجہ دیں۔ اور اسی کے ساتھ ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ان تذکروں کو جان کر شیخ رحمہ اللہ سے محبت رکھنے والے محبین، عقیدت مند، الفت رکھنے والے، وہ ان چیزوں کو جان کر، معلوم کر کے سوچ لیں کہ ان کے شیخ، ان کے محبوب کہ کتنا بڑا ایک مشن ہے، کتنا بڑا ایک منصوبہ ہے، کتنی بڑی محنت ہے۔ ان ساری چیزوں کو جان کر ہم بھی اپنی محبوب شخصیت کے نقش قدم پر چلیں، ہم بھی قرآن و سنت کی خدمت کا پکا پختہ عزم کریں۔ تو ان ساری باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں، اللہ پاک ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے، شیخ رحمہ اللہ کی شخصیت کو پہچاننے اور آپ کے تصنیفی کام سے اللہ پاک ہمیں خوب استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آج کی نشست اللہ تعالی ہمارے لیے کارآمد بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔